مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، یہ سب شرعن جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت تھی تو مسجد میں یہ سب جائز ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہو تب بھی زبان سے کہنا کارآمد ہوگا۔ زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، بہتر ہے۔ تو اگر دل میں ہی آپ یہ اپنی زبان میں، اپنے تصور میں بھی یہ نیت کر لیں گے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو نیت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی 8ویں شب ہے۔ ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ نیتوں کی اہمیت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث نیت کے تعلق سے، اس کے علاوہ دیگر بھی بڑی بڑی کتب احادیث میں اسی حدیث سے ان کا آغاز کیا گیا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، شاید اس لیے کہ چونکہ یہ بنیادی کام ہے کہ نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا نیک کام کا، تو اس لیے وہ شیطان نیتیں کرنے نہیں دیتا، اس کی طرف توجہ دینے ہی نہیں دیتا۔ میں اب بھی نیتیں کرواؤں گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ بے دلی اور بے مطلب ہے کہ توجہ ہی رہے، تو مہربانی کر کے آپ نگاہ نیچی کر کے توجہ سے نیتیں کیجئے۔ اگر توجہ سے نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی، ورنہ شاید نہ ہو پائیں۔ اس کو یوں اب دیکھو نا، جیسے کہ ہماری عادت پڑ گئی اسے مدنی ماحول میں کہ چپل پہنتے وقت پہلے سیدھا پاؤں داخل کرنا سنت ہے، اس کے بعد الٹا، اتارتے وقت پہلے الٹا نکالنا سنت ہے چپل سے یا جوتی سے، یہ سنت ہے۔ اچھا، اب ہماری پڑ گئی عادت، اب ہم چپل پہنتے ہیں تو ہم کو اکثر نیت کی توجہ ہی نہیں ہوتی نا، تو اب یہ بھلے سنت کے حساب سے ہم نے سیدھے ہی پاؤں میں ڈالا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا نا، یہ سنت نہیں ہوئی تو عادت ہوئی۔ ابھی جیسے قبلہ رو ہمارے بے شمار صاحب بیٹھے ہیں، اب جنہوں نے نیت کی ہے کہ میں سنت ہے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے قبلہ رو بیٹھتا ہوں، تو ان کو ثواب ملے گا۔ باقی اتفاق سے اب قبلہ رو بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، ادھر منہ ہے تو ادھر منہ ہے، تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو قبلہ رو بیٹھے ہیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں سنت کے ادائیگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ثواب ملے گا نا۔ ایسے دیگر اعمال سنتوں پر ان کا انحصار ہے، اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی تو گناہ ملے گا۔ کچھ نیت نہیں ہوگی اور فی نفس ہی وہ عمل اگر برا نہ ہوا، مباح ہوا، نہ ثواب نہ گناہ۔ جیسے امامے کوئی لے لے نا، میں خود بارہا امامہ باندھ کے پھر کھول ڈالتا ہوں،
میں بھول جاتا ہوں نیت. تو امام آپ کی اب عادت پڑ گئی نا, وہ امام آپ بس لپیٹ لیا, تو ثواب نہیں ملے گا نا جب تک یہ نیت نہ ہو کہ میں اس لیے امام باندھ رہا ہوں کہ آقا کی سنت ہے. ایک ہونہار طالب علم جو بہت بڑے محدث ہے کہ وہ پڑھنے گئے تھے, تو وہ اس ملک میں ہاتھی ہوتا نہیں تھا. تو ایک بار ہاتھی آ گیا تو سارے طلبہ بھاگے ہاتھی دیکھنے کے لیے, وہ وہیں بیٹھے رہے. تو استاد صاحب نے شفقت سے فرمایا کہ بیٹے تم بھی ہاتھی دیکھ لو, تم اندلس سے آئے ہو, تمہارے اندلس میں تو ہاتھی ہوتا ہی نہیں, تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو اس نے جو جواب دیا اسی لیے وہ تاریخ کا حصہ بن گیا کہ میرے پیارے استاذ, میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے ہاتھی دیکھنے تھوڑی حاضر ہوں, میں تو حضور کی زیارت کرنے آیا ہوں. آپ کی زیارت کروں گا, علم دین حاصل کروں گا, تو علم دین کے لیے آیا ہوں. تو یہ بس بڑوں کی بڑی بات ہے. پھر بہت بڑے محدث بنے, تو اس لیے وہ اچھی نیت ہوگی نا تو آپ کے لیے کام رہے گا. تو یہ اگر سفر کیا اور اچھی اچھی نیتیں کی ہیں تو اس سفر پر آپ کو قدم قدم پر ثواب ملا ہوگا. چلو اب اگر بالفرض نہیں تھی نیت, اچھی نیتیں نہیں تھی, بس اسی دنیا داری کی نیتیں تھی کہ مزہ آئے گا, ادھر گھومیں گے تو وہ ہوگا, تو یہ پھر جو ہونا تھا ہو گیا. اب بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. یہاں آپ کی تشریف آوری کی کہ ہم مطلب سارا سلسلہ جتنا بھی ہے اس میں ہم بغیر مجبوری کے اٹھ کر ادھر ادھر نہیں جائیں گے, سستی نہیں کریں گے, دوران بیان دوران مدنی مذاکرہ سو نہیں جائیں گے. جتنا ہم سے قابو ہوا ہم نیند پر کنٹرول کریں گے, نیند تو اڑائیں گے. اس طرح مطلب یہ کہ اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن, داڑھی کے بال, سر کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, اور یہ تو ویسے مسجد کی دریا ہے, اس میں سے دھاگا نوچیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا. انگلیوں سے کچھ زمین پر لکھنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جان فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ نیچے نگاہ رکھ کر سوال کروں گا انشاءاللہ. بابا یہ عرض تھا کہ اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہے اور اس کا ثمرہ بھی حاصل ہو, اس کا طریقہ ارشاد فرمائیں. پھر اوپر دیکھا اب مکتبۃ المدینہ کی اپنی کتابوں میں یہ پہلے صفحے پر یہ لکھتے ہیں کتاب پڑھنے کی دعا, تو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں. دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. دعا یہ ہے, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. ترجمہ, اے اللہ ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما, اے عظمت اور بزرگی والے. اول آخر ایک ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیجیے. ترجمہ پڑھنا شرط نہیں ہے, عربی میں دعا ہے, یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا انشاءاللہ عز و جل. باقی زندگی بھر یاد رہے یہ ہے بہت دشوار, کیونکہ بڑھاپے میں حافظہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں تو حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے ایک تعداد کا. البتہ یہ کہ علماء کے بارے میں قول ملتے ہیں کہ عالم سٹھیاتا نہیں ہے. وہ سٹھیا نہ ہو اس کو بولتے ہیں کہ وہ نہیں بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں,
بعض بوڑھے بیچارے بالکل بات میں وہ سیخ پا اور غصے میں کوئی لینگویج نہیں سمجھتے، بڑبڑ شروع کر دیتے، تو لوگ بھی کتراتے کہ یار بابا جی کو غصہ آ جائے، بچ کے رہو بھائی۔ تو یہ عالم کو یہ چیز درپیش نہیں ہوتی، عالم دین وہ عالم دین، یعنی علاقے میں علامہ مشہور اور اس کو مطلب یعنی کہ فرض علوم میں سے کسی فرض علم کی تعریف ہی نہ معلوم ہو، فرض علوم کی تعریفات اور فرض علوم جو بھی ہے یہ اس کو جاننے ضروری ہے عالم کے لیے۔ درس نظامی کی سند لے لیتے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو غیبت کی بھی تعریف پوچھو تو بعض اوقات آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، جس کو 100 مرتبہ کیا 500 مرتبہ دہرا دیا، بار بار ہمارے یعنی کہ اعلان جنگ کیا۔ اس کا تو اپنے کو ایک ہتھیار ہونا چاہیے غیبت کے بارے میں، تو نہ صرف تعریف، اس کا علاج بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کی وعیدات بھی معلوم ہونی چاہیے، اس کی باریکیاں۔ غیبت کی جو کتاب ہے نا، غیبت کی تباہ کاریاں، یہ اپنے کو بار بار پڑھی جائے۔ اعلان جنگ ہے نا اپنا، اور نو سیز فائر ہے نا، صلح کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کرنی نہیں ہے صلح، فائنل اینڈ لاسٹ نو سیز فائر۔ یہ غیبت کی تباہ کاریاں کے بارے میں ہند کے صفحے اول کے علماء میں سے ہیں حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان دامت برکات اللہ علیہ، ان کے تاثرات سن کر میں خود حیران ہو گیا، ان کو بھی ٹائم مل گیا، انہوں نے پڑھی، وہ جو تاثرات دیے اگر یہ چلا سکتے ہیں نا اتنا حصہ کم از کم یہ تاثرات کا ان کو دکھا دیا جائے کہ ایک اتنا صفحے اول کے اکابر ان میں سے ہند کے علماء میں سے حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، ٹاپ کے عالم ہیں، تو ان کے تاثرات یہ سنے تو ان کو پتا چلے غیبت کی تباہ کاری کے بارے میں اتنا بڑا عالم کیا کہہ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، نیز جامعۃ المدینہ کے جو طلبہ ملک بھر سے اس وقت تربیتی اجتماع میں آئے، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں، جو کہ فیضان سنت کے جلد دوم کا ایک باب ہے، اس کی جو بہاریں ہیں الحمدللہ عز و جل، علماء کرام کس انداز سے اس بہاروں کو بیان کر رہے ہیں، آئیے ان کے تاثرات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نے مدنی چینل کے 2-3-4 پروگرامات دیکھے ہوں گے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اہل سنت کے لیے بڑا ہی نافع پایا ہے، اور ان پروگرامات کو دیکھ کر ایسا لگا کہ اسلام اور اہل سنت کی بے پناہ خدمت اس سے انجام پا رہی ہے، اور اہل سنت کی خدمات انجام دینا یہ بڑا کار ثواب ہے، اس لیے میں اسے کار ثواب سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھ کے بہت سے لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں، تو بڑی خوش آئند بات ہے، اور آج کے دور میں میڈیا کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مدنی چینل کے ذریعے لوگ اسلام سے قریب بھی ہوں گے، خدا ان کو توفیق دے داخل اسلام بھی ہوں، اور مدنی چینل کے پروگرامات دیکھ کر لوگ دین و سنیت سے قریب ہوں گے اور اسے قبول بھی فرمائیں گے۔ مجموعی طور پر دعوت اسلامی کا جو پروگرام ہے، یا دعوت اسلامی کا جو منشور میرے علم میں ہے، یا دعوت اسلامی کے جن کارکنوں سے میری ملاقات ہے، وہ بہت اچھے ہیں اور دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہے۔ یہاں آ کر بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، افریقہ کے 2 ممالک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ساؤتھ افریقہ اور موزمبیق۔ وہاں بھی میں نے اس دیار غیر میں دعوت اسلامی کے لوگوں کو جس انداز میں کام کرتے دیکھا، اس سے میرے اس گمان کو بے پناہ تقویت ملی کہ دعوت اسلامی اپنے مخصوص انداز سے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسلام اور سنیت کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا یہ پیغام پھیل کر رہے گا۔ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے دین و سنیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے اخراجات میں اگر اہل سنت ہاتھ بٹائیں تو یقیناً ان کو بھی اس میں حصہ ملے گا، اور وہ بھی اس ثواب کے مستحق ہوں گے۔ آج جو مسلمانوں کو میڈیا سے اور بالخصوص الیکٹرانک میڈیا سے چیلنج ہے، اس چیلنج کا دفیہ ہم پر سب پر مل کے کرنا ضروری ہے۔ مدنی چینل اپنے ذریعے سے کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بھی دوسرے مسلمانوں کو کہ وہ اور بھی اس طرح کے اسلامی چینل قائم کریں اور اسلام و سنیت کا دفاع کریں اور اسے فائدہ پہنچائیں۔ میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار، میں ان کے تعلق سے کیا کہوں؟ ہاں اتنا کہوں گا صرف کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کا کام ان کا نہیں، دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ انجام دے رہے ہیں، تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش دین کی خدمتیں لے۔ حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ ان حضرات نے یہ کتاب کئی دن پہلے مجھے دی، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ اپنے موضوع پر نہایت ہی مؤثر کتاب ہے۔ اس کتاب کو آدمی پڑھ لے، ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار کتاب کو پڑھ لے تو میں نہیں سمجھتا کہ از خود اس سے ساری غیبتیں چھوٹ نہ جائیں گی۔ کتاب کا انداز اتنا مؤثر ہے کہ پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری اپنی زندگی پڑھنے والے کی ساری غیبت کرنے میں گزری ہے یا غیبت سننے میں گزری ہے، اور ہم کس قدر گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہیں سے بدن میں ایک جھڑجھڑی سی پیدا ہوتی ہے اور دل غیبت سے متنفر ہونے لگتا ہے۔ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا، ہر مسلمان کا پڑھنا یا سننا بہت ضروری ہے۔ ہیں مطلب بہت بڑے عالم ہیں، ان کی اس تائید نے کھلبلی مچا دی ہوگی ہند میں۔ شاید جب یہ آیا نا، میں نے دیکھا خبریں میں آیا تھا ان کے تاثرات، تو میں تو چونکا، میں نے کہا ارے انہوں نے تاثرات ایسے زوردار ماشاءاللہ دیے، یہ حوصلہ افزائی کی ہماری۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ریحان ہے، میں سرگودا ڈویژن سے بات کر رہا ہوں۔ میں اب سب سے پہلے مدنی چینل کے لیے بہت ساری دعائیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، یہ دین کی بہت سی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں انسان اپنے لیے کوئی نئی چیز خرید سکتا ہے یا نئی چیز پہن سکتا ہے؟ یہ خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو بہت ساری ترقیاں عطا۔ محرم الحرام میں نئی چیز خرید سکتا ہے یا پہن سکتا ہے کپڑے نئے؟ اس طرح کا سوال ہمارے ناظر نے کیا ہے مدنی چینل کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دو جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کی انہوں نے مدنی چینل کے تعلق سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، دعائیں دی انہوں نے، اللہ قبول فرمائے۔ تو محرم الحرام میں نئی چیزیں بھی خریدی جا سکتی ہیں، استعمال بھی کی جا سکتی ہیں، پہنی بھی جا سکتی ہیں، پہنے بھی جا سکتے ہیں۔ عاشورے کے روز بھی اگر کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، نئی چیز استعمال کرتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی اس پر حکم نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نا، جائز ہے، بالکل کرات بھی نہیں ہے اس میں، بالکل جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام نزاکت علی ہے، میں یو کے سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں میری موبائل فون کی شاپ ہے، میں ای بے سے موبائل فون لیتا ہوں اور ای بے پہ بیچتا بھی ہوں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ فون لیتے ہیں ای بے سے میرے پاس سے، تو وہ پیمنٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے فون ملا نہیں یا ملا ہے اس میں کوئی خرابی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح میرے پیسے جو ہے نقصان ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس میں قیامت کے دن وہ مجھے اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ اگر وہ فراڈ کرتے ہیں تو اس کے بجائے مجھے کوئی صلہ ملے گا، اور اگر وہ مجھے پیسے نہیں دیتے، وہ میرے پیسے کھا جاتے ہیں، تو اس کے بدلے قیامت میں مجھے ان کی نیکیاں، ان کے بجائے نیکیاں ملیں گی یا میرے گناہ ان پر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
آپ کا اور ان کا کیا انجام ہوگا یہ تو خدا بہتر جانے. ٹھیک ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا مال ناحق کھا لینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور بندے کی حق تلفی ہے. اور جو کسی کا اس طرح مطلب حق تلف کرے گا تو یہ ظالم ہوا, اور جس کی حق تلفی کی گئی وہ مظلوم قرار پایا. تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دیے جائیں گی ان حق یا حقوق کے بارے میں جن کے اس نے تلف کیے. اب اگر نیکیوں کو دیکھ کر اس کا حق پورا ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ پھر اس مظلوم کے گناہ اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اور اس طرح مطلب یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا, گناہوں سے بھرپور ہو جائے گا. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے. حقوق دنیا ہی میں ادا کر دینے چاہیے. جو اس طرح کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ کر کے لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں, یہ ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ آخرت میں بالکل مفلس ہو جائیں گے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب کا سامنا ہوگا. رب ناراض ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. تو جلدی جلدی یہ حقوق ادا کر دیں, ان سے معافی بھی مانگ لیں, جن جن کے حقوق دبائے ہیں ان کو راضی کر لیں. ہاں, اگر آپ نے حقوق پیسے کھا گئے اور اگلا وہ آپ نے معافی مانگی, خوش ہو کر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یار آپ کو میں نے معاف کیا, پیسے بھی معاف کیے, مجھے نہیں چاہیے بھائی آپ کے پیسے, ماشاءاللہ آپ توبہ کر لیے, میرا دل خوش ہو گیا, معاف کر دے تو ٹھیک ہے, معاف ہو گئے, پھر دینے کی ضرورت نہیں. تو اس طرح مطلب دنیا میں ہی معافی تلافی کر لیجئے. آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے, قیامت پر رکھنا نہیں چاہیے. اور میں آپ سے ہمدردی کرتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے پیسے کھا گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ بس حد ندامت معافی مانگ کر آپ کا دل بھی خوش کریں اور آپ کو آپ کا حق ادا کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے باپا جان, بعض ایسے میں آتے ہیں کہ ان ایسے میں اس کو اگر 2 دن کے اندر اندر اتنا پھیلاؤ گے تو آپ کو 2 دن کے اندر خوشخبری ملے گی. اگر ان کو اتنا نہیں پھیلاؤ گے تو 2 سال تک کوئی خوشخبری نہیں ملے گی. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں, یہ ظاہر ہے کہ غلط ہے, یہ ایس ایم ایس بھی غلط ہے اور اس مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. دھوکہ مسلمان کو نہیں دینا چاہیے, یہ گناہ کا کام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو اس طرح مسلمانوں میں غلط افواہیں چھوڑنا, یہ غلط افواہوں میں ہی لگتا ہے کہ آئے گی یہ چیز, مسلمان کو ڈرانے کے لیے غلط افواہیں چھوڑتے ہیں, یہ اس کے عذاب بہت سخت ہیں. اس طرح کے دیگر ایس ایم ایس سے بھی بچنا چاہیے. جھوٹی افواہ پھیلانے والے کی وعید بڑی شدید ہے. حدیث پاک میں ایک مضمون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرا سرانے اس کے سنسی لے کر کھڑا ہوا ہے, سنسی پلاس نما ایک چمٹا لے کر کھڑا ہوا ہے, اور اس نے وہ چمٹا جو ہے اس کی باچھ میں گھونپ دیا. یہ باچھ کہلاتی ہے, یہ باچھ ہے. تو اب باچھ کو کھینچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے. دونوں کھینچے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو نہ صرف وہ کھینچ رہا تھا, وہ سنسی اس میں داخل کرتا اور یہاں سے چیرتا ہوا گدی تک لاتا, پھر دوسری طرف آتا, دوسری باچھ میں یہ چیرتا دوسری باچھ کو. تو جب ادھر چیر کر ادھر سیدھی جدھر سے شروع کیا تھا وہاں آتا تو وہ درست ہو چکی ہوتی, پھر یہ اس طرف آ جاتا. تو یہ چیر پھاڑ کا سلسلہ چل رہا تھا. بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹی افواہیں اڑانے والے کی سزا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے.
اور امام غزالی نے جو روایت نقل کی ہے احیاء العلوم میں، اس میں مطلقاً جھوٹ بولنے والوں کے لیے یہ سزا آپ نے روایت نقل کی ہے. تو اگر مطلقاً جھوٹ بولنے والوں کے لیے تھی تو اور بھی خطرناک معاملہ ہے کہ افواہوں کی تخصیص بھی نہ رہی، جھوٹ بولا گیا. تو یہ ایس ایم ایس بھی گھر ہے، یہ ایس ایم ایس خود بتا رہا کہ میں جھوٹا ہوں. تو اس لیے توبہ ضروری ہے ایسے شخص کے لیے. جتنوں کو اس نے یہ ایس ایم ایس کیے ہیں ان سب کو دوبارہ توبہ کر کے ایس ایم ایس کر دیں کہ میں نے جو یہ ایس ایم ایس فلاں کیا تھا یہ غلط تھا اور میں اس سے توبہ کر چکا ہوں. اور جنہوں نے جس کو فارورڈ کیا ہے وہ جن کو فارورڈ کیا ہے ان کو بھی میری توبہ پر آگاہ کر دیں. بلکہ ایک مسلمان کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو فارورڈ نہ کیا جائے. تو یہ فارورڈ کرنے والے بھی ظاہر ہے کہ مجرم ہیں. اسی طرح وہ خواب کا سلسلہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، شیخ احمد نے خواب دیکھا اور سرکار کی طرف معاذ اللہ اس کو منسوب کیا کہ وہ فرمایا کہ قیامت قریب ہے، لوگ یوں ہیں تو یوں ہیں، یوں گناہ کر رہے ہیں، فلاں ہے. اور یہ لکھنے کے بعد اتنے پرچے جو بانٹے گا تو اس کو یوں فائدہ ہوگا، نہیں بانٹے گا تو نقصان ہوگا، ایک نے نہیں بانٹا تو اس کا بچہ مر گیا تو یہ ہو گیا. اس طرح کا جب تک ہوش سنبھالا دیکھا. اسی طرح کے پرچے کی تردید اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں بھی ہے کہ یہ غلط ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، نقصان ہو گیا اور نفع ہو گیا. اور یہ اپنی طرف سے ایسے من گھڑت چیزیں پھیلانا جو ہے یہ گناہ کا کام ہے. سب کو توبہ کرنی چاہیے اور تلافی بھی کر دے کہ جہاں جہاں تک اس نے پہنچایا تو اس کی معافی اور خلاصہ کر دے، ازالہ کر دے اس کا. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ کی علانیہ توبہ. تو جن کے سامنے گناہ کیا انہی کے سامنے توبہ ہو، ان کو اطلاع کی جائے کہ میں توبہ کر چکا ہوں. کسی ذریعے سے ان کو اطلاع ہو جائے کہ آپ نے توبہ کر لی. یہ ہے بڑا نازک معاملہ کہ سب کے سامنے کسی کو جھاڑا، 2 ٹکے کا کر دیا، بیچارے کا دل چورا چورا کر دیا، پھر احساس ہوا تو کان میں کہہ دیا سوری. یہ نہیں چلے گا. جتنوں کے سامنے آپ نے کیا نا اس کے سامنے اس طرح یعنی اس سے اس طرح معافی مانگے کہ اس کے دل میں اتر جائیں تو دل سے معاف کر دیا اس نے، خوش ہو جائے. اور یہ جتنوں کے سامنے ان کو بھی پتا چلے کہ آپ نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی اور انہوں نے معاف کر دیا، اس طرح کی ان کو خبر ہو جائے. یہ ہے بڑا پیچیدہ معاملہ. سوری کہنا آسان ہے لیکن وہ سب کے سامنے لیکن کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر دوران طواف خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے دوران وضو جاتا رہے تو دوبارہ وضو کر کے وہیں سے طواف شروع کرنا ہوگا یا نئے سرے سے طواف شروع کرنا ہوگا؟ اب وضو کر کے دوبارہ وہیں سے طواف شروع کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں خالد طارق بن قاسم ٹاؤن باب المدین سے بول رہا ہوں. ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ جب کوئی حاجی جیسے سعودی عرب سے حج کر کے آتا ہے تو ہمارے یہاں خوشی میں جو نا نئے لباس وغیرہ پہنتے ہیں اور خوشی کے نغمے وغیرہ لگاتے ہیں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا ان ایام میں جائز ہے کہ نہیں؟ برائے کرم مہربانی کر ایک تو لباس نئے پہنتے ہیں یہ کہا، دوسرا خوشی کے نغمے. اگر میوزیکل گانے بجاتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. البتہ اگر نعتوں کی کیسٹ لگاتے ہیں یا نعت اجتماع ذکر و نعت کرتے ہیں، اگر کسی حاجی کے آنے کی خوشی پر صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں اور ضیافت کرتے ہیں، یہ سب جائز ہے. کہ اللہ کے گھر سے یہ مہمان آیا ہے اس کا استقبال کرنا بالکل جائز ہے. بلکہ یہ بہاری شریف میں لکھا ہے کہ
حاجی سے دعا کروائے اس وقت تک جب تک یہ گھر میں داخل نہیں ہو جاتا نا، اس کی دعا قبول ہے. تو ایئرپورٹ جس سے بند پڑے نا وہ جائے اور حاجیوں سے التجائیں کرے کہ میرے لیے دعا کر دو. باپا ان کے سوال کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں خوشی کی، اور ان ایام میں ایسا کرتے ہیں، مطلب ایسا ان ایام انہوں نے کہا محرم میں، جی جی. اب یہ شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے کہ خوشی کرنا بھی کیسا ہے اور خوشی محرم کے ایام میں کرنا کیسا ہے. محرم کے ایام میں خوشی کی ممانت تو نہیں ہے. ہاں یہ نعوذ باللہ کوئی ایسا خارجی ہوگا جو امام علی مقام کی شہادت پر خوشی منائے گا کہ وہ شہید ہوئے اس لیے میں خوشی منا رہا ہوں، یہ نیت تھوڑی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کربلا کے واقعے کا غم نہ ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر کسی حاجی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، بتیاں لگاتا ہے گھر پر، حج مبارک کا بورڈ لگاتا ہے، تو اس پر حکم شرعی کوئی بھی دنیا کا مفتی نہیں لگائے گا کہ یہ ناجائز ہے. البتہ محرم ہو یا نہ ہو، اس طرح کی وہ لگانے کو رفیق الحرمین میں مشورہ دیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے بچے اور نادم رہے کہ پتہ ہی نہیں کہ حج قبول بھی ہوا، کیا ہوا، کچھ اس کو پتہ نہیں ہے، بلکہ مدینہ چھوٹنے کا غم ہونا چاہیے اس کو. ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ایک اور نے بھی بڑا وہ پیارا شعر کہا ہے، مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی، مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. تو یہ سب کیا عشق کی باتیں ہیں، اس پر حکم نہیں لگتا کہ اب اس نے کوئی رونے کے بجائے وہ ہنس ہنس کر آیا تو آپ بولو کہ یہ حرام کر لیا اور جہنم کا حقدار ہو گیا، فاسق ہو گیا، گناہ گار ہو گیا. نہ کوئی حکم نہیں لگے گا. کرائیت کا بھی حکم نہیں، مکروہ تنزیہ بھی اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا، جائز ہے. اگر وہ خوشی خوشی آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی کلام نہیں. اس پر اس کی برائی کرے گا وہ پیچھے سے تو پھر غیبت اور یہ گناہ گار ہو جائے گا. ہاں بالکل صحیح ہے، جائز. وہ ہمارے یہاں وہ رائج بھی ہے. یہ حج پر سے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ مکان سجاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں حج مبارک کا بورڈ، تو ضیافت اور استقبال. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے پنجاب رحمت کے لوگوں کو بہت دیکھا گیا کہ ان کے جب قافلہ جاتا ہے نا حج کی طرف، حاجی صاحب تو گجرا ڈال کے اس کو نعتیں پڑھتے ہوئے وہ لے جاتے ہیں، اور واپس بھی آتا ہے تو اس کو نعتیں پڑھ کے لے آتے ہیں. یہ دیکھا کسی نے؟ پنجاب رحمت میں ہے میرا خیال ہے. یہ یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے. عام حاجیوں کا رواج اپنے مدنی ماحول میں تو کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور لے جاتے ہیں نعتیں پڑھتے ہوئے، لیکن وہ عام حاجیوں میں شاید ایسا نہیں ہے. یہاں پر اللہ کرے یہ ہو جائے. تو حقہ کی نعتیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے. تو محرم شریف میں بھی کر سکتے ہیں حاجی کا استقبال و خوشی کر سکتے ہیں. عمدہ لباس پہنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، روشنی کرتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی دنیا کا مفتی اس کو گناہ نہیں کہے گا. اگر وہ گناہ کہے گا تو دلیل لائے گا. کہاں سے لائے گا؟ ہوگی تو لائے گا نا. شادی بھی کر سکتے ہیں، شادی عاشورے کے دن بھی کوئی کرے گا تو نافذ ہے، جائز ہے، بالکل گناہ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ عوام کی تنفیر سے بچنا چاہیے. عاشورے کو شادی کرے اور لوگ برا بھلا کہہ کر بیچارے گناہوں میں پڑیں گے، تو اس لیے وہ مشورہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ شادی نہ کرے. اور کوئی کر کے دکھائے، کوئی نہیں کرتا، خاندان بائیکاٹ کر دے گا. سی مطلب یہ نہیں کہ یہ شہرت ہے اس کی کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ کہ اس کو ناجائز سمجھنا، یہ گناہ گار کرے گا کہ یہ شریعت پر افترا کہلائے گا، اللہ اور رسول پر ایک تہمت کہلائے گی. اللہ اور رسول نے منع نہیں فرمایا، شریعت نے منع نہیں فرمایا، تو تم منع کرنے والے کون ہو؟ ٹھیک ہے، اگر طبیعت نہیں چاہتی اس کو نہیں کرتا، اس کو مجبور نہ کیا جائے. جو کرتا اس کو برا بھلا نہ کہا جائے. ابھی تو ہمارے عاشورے کا تصور ہے، باقی سارے ممالک دنیا بھری پڑی ہے
نہ عاشورے کی چھٹی ہوتی ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی شخص کو میں نے پیسے قرض دیا اور اس سے واپس نہیں مل رہا تھا، جب وہ واپس دے رہا ہے تو اس کی کمائی ناجائز ہے، تو وہ ناجائز کمائی سے اپنے پیسے وصول کرنے کیسے؟ اور مرشد جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ جو بچے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں جن کا عقیقہ نہیں کیا تو وہ بروز قیامت شفاعت نہیں کر سکیں گے. تو مرشد جی جس بندے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ عقیقہ کے معنی کیا ہے اور اس کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہ ہوں تو وہ بچوں کا عقیقہ نہ کر سکا ہو، تو اس کی مرشد جی صدقہ کوئی قضا کوئی ایسی صورت کہ وہ اس کی جو مراد ختم ہو گئی تو وہ شفاعت والی تو سر وہ بحال ہو سکے، تو اس کی کوئی صورت ہو تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ. دیکھو اسلامی بھائی نے لگتا ہے کہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ پڑھا ہے، لگتا ہے انہوں نے. اچھا مدنی مذاکرہ سنا ہے. اچھا ماشاءاللہ. رسالہ اس پر تو پورا اپنا مکتبۃ مدینہ کا انہوں نے پڑھا ہوگا. پڑھا کون ہے؟ ہاں بھائی کسی نے پڑھا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. عقیقے کے سب نے پڑھے، بہت ساروں نے پڑھے. چھوٹا رسالہ ہے نا ماشاءاللہ. جنہوں نے نہیں پڑھا پڑھ لو، بہت معلوماتی ہے. کیونکہ کسی نئی بات آپ بہتوں کے لیے ہوگی کہ جو بچہ عقیقے کے بغیر مر گیا وہ شفاعت نہیں کر سکے گا. اگر نابالغ عمر میں فوت ہو جاتے نا بچے تو فوت ہو جانے کے بعد عقیقہ ہو نہیں سکتا. اب یہ کہ عقیقہ جو شرعن جو ہے نا یہ مستحب ہے، نہیں کیا تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اب بچہ فوت ہو گیا عقیقہ نہیں کیا تو اب ہو نہیں سکتا، اور اس کا کوئی کفارہ کوئی تو کفارہ تو ہے ہی نہیں کہ گناہ ہی نہیں ہے تو کفارہ کیا. اب یہ بحال کیسے ہو؟ تو یار اپنے وہ فوت شدہ بچے پر کیا اعتماد کریں؟ ہمارے آقا شفاعت والے جو بیٹھے ہیں پھر کیا ہے یار. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. تو ہمارے شفیع المذنبین ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جس کا کوئی نہیں اس کا مصطفیٰ ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جو ہے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ
جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خاک افتاد بس ان کے آہ ہی کی دیر ہے، خاک افتاد بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، سرور دی لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریا آئے ہیں، آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریا آئے ہیں، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ، سرسرے جوش بلا سے جھلملاتے جائیں گے، سرسرے جوش بلا
جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتی دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعتی دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر روایت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ